الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا حرف ندا ہے اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اصل میں تو بنین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، آگے انشاءاللہ یہ قانون ہم پڑھیں گے۔ اے بیٹے اسرائیل کے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا یہ عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل اللہ یعنی اللہ کا بندہ، جس کا ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ۔ اسرائیل یعنی عبداللہ، یہ ملک بھی ہے نا اسرائیل، تو یہ اس کا جو معنی بنتا ہے عربی میں عبداللہ، اور اردو میں بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ فرماتا ہے اے بیٹے، یا بنی اے بیٹے اولاد اسرائیل یعقوب کی اولاد، اذکرو یاد کرو۔ تو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اس طرح چلتے چلتے پھر یہودا وغیرہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ نیچے سارا ایک پورا ایک نسل ہے پوری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یعقوب کی اولاد، اے بیٹے اولاد یعقوب کی، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت۔ نعمتن ہم نے پڑھا ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا، جیسے قرۃن گیند، قرتی میری گیند، اجازتن امرود، اجازتی میرا امرود ہے، نعمتی میری نعمت یاد کرو۔ جو اس کو پڑھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا عربی تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمت کو یاد کرو، اللہ تی وہ نعمتیں، اس میں موصول انشاءاللہ 2 دن اگلے ہفتے میں یہ اس میں موصول بھی ہم سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ اس میں موصول کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میری نعمت کو یاد کرو، اللہ تی وہ جو انعمت علیکم، میں نے انعمت، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ثلاثی مزید فی ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہمیں آگے اس کو ہم پڑھیں گے۔ نعمتیں انعام کیا، انعام تو انعام کیا، میں نے انعام کیا، علیکم تم پر۔ یہ انشاءاللہ 1-2 دن میں جو ضمیریں ہیں نا، یہ ابھی جس بھائی نے بات کی تھی، مرفوع متصل منصوب متصل، یہ ضمیریں بڑی اہم ہیں انشاءاللہ، یہ کل امید ہے کہ ہاں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انعام تو میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وعوفو اور پورا کرو بعہدی، وہی دیکھیں نا آپ نے ایک سبق پڑھ لیا، محفظتی میرا بیگ، ٹھیک ہے نا، قرتی میری گیند۔ تو اب قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح کی چیزیں آئیں گے، بے عہدی میرا عہد، پورا کرو بے عہدی، عہد یعنی وعدہ، عہد میرا عہد، اوف بے عہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ تو اللہ نے جو ان پر انعام کیا، من و سلوہ اتارا، بہت ساری نعمتیں کی ہیں، اللہ نے پھر ان کو ان کی کتابوں میں وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد، یعنی تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ میرا نبی آئے گا، تو اس کو ماننا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں ہے قرآن پاک میں 28ویں سپارہ میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں تمہیں اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو یہ تورات انجیل میں ساری چیزیں تھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ وَإِيَّايَ خاص فَارْهَبُونِي، مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا اور ایمان لے آؤ، امر ہے، بما ساتھ اس کے، ماں انزلتو جو میں نے اتارا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، وہ کیا اتارا اللہ نے، قرآن پاک، ٹھیک ہے، معاکم جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا قرآن۔ وَلَا تَكُونُوا مت ہو جانا، اول کافرین سب سے پہلے انکار کرنے والے، انکار کرنا ہی گناہ ہے لیکن سب سے پہلے انکار کرنے والا سب سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ولا تشترو اور نہ خریدو، نہ لو تم، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ یہودی اس لیے نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے تھے عوام پر، تو وہ عوام ان کو ٹیکس دیتے تھے، اس لیے یہودیوں کے بڑے جو رہبان تھے وہ ان کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے، اس طرح چھپاتے تھے، تو ان سے وہ پیسے وصول کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان پیسوں کے چکر میں نہ پڑو، تم صحیح بات ان کو بتاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے، وَإِيَّا یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہ بھی ضمیر میں شامل ہے، فَاتَّقُونِي پس تم ڈرو مجھ سے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا اور لا تلبسوا نہ ملاؤ،
الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، و تکتم الحق یہاں لام پھر وہ عطف کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، یہاں بھی ہے ولا تکتم الحق، اور نہ چھپاؤ تم الحق حق کو، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ انتم یہ بھی ضمیر ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے کون سی ضمیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانا بھی نہیں ہے اور حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا اور قائم رکھو الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں با جماعت نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حمزہ استفہام کے لیے، اتأمرون الناس کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو۔ اب آپ کو یہ علم ہو گیا ہوگا کہ یہ الناس یہ اسم ہے، کیونکہ اس میں الف لام آ گیا، ٹھیک ہے۔ اتأمرون یہ فعل ہے تو یہ کیا ہے، یہ اسم ہے۔ بالبری با حرف جارہ کہ یہ بھی کیا ہو گیا، اسم ہو گئی۔ علامات جیسے آپ نے پڑھ لی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حرف ہے، حرف ہے، تأمرون فعل ہے، الناس اسم ہے، بالبر اسم ہے۔ وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہو، خود بھول جاتے ہو وہ کام کرنا۔ انفسکم اپنی جانیں، اپنے آپ کو، وانتم اور حالانکہ، واو حالیہ یہ بھی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، حالانکہ وانتم تم تتلون الکتاب تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو کتاب کو، تورات انجیل کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، ٹھیک ہے، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ تعقلون یہ فعل ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم عنقریب پڑھیں گے، فعل مضارع ماضی، تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ایک ایک صیغہ اور ایک ایک لفظ کا آپ کو پتہ چل جائے گا، کلمے کا پتہ چل جائے گا، جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو تسلی ہوگی۔ وَاسْتَعِينُوا واو وَاسْتَعِينُوا مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ صبر سے اور نماز سے، صبر کرو اور مشکل حالات میں نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، جب مشکل حالات ہوتے تو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں۔ تو مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، صبر کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جن لوگوں پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئیں، ان کو جب انعام دیا جائے گا تو وہ لوگ تمنا کریں گے جنہوں ان مصیبتوں سے نہیں گزارا گیا، وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اس پر صبر کرتے اور اس وقت ہمیں یہ اجر ملتا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تنگی تکلیف آتی ہے، صبر بہت اہم چیز ہے۔ وَإِنَّهَا بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہے، کون؟ نماز۔ اللہ فرماتا ہے یہ صبر کرو، طلب کرو نماز سے، صبر سے، تو یہ نماز بڑی بھاری ہے، پڑھنا بڑا، اللہ مگر ہاں ان پر بھاری نہیں، علی الخاشعین جو ڈرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جنہیں خوف ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہمیں قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، وہ ان کو پھر نماز کے بغیر چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، تو یہ بھاری ہے نماز پڑھنا۔ ہاں ان پر نہیں بھاری، جو خاشعین خشوع والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ الذین وہ کیسے خشوع والے ہیں، ڈرنے والے، یظنون انہیں یقین ہے کہ انہم بے شک وہ ملاقات کریں گے ربہم اپنے رب سے، اپنے رب سے ان کی ملاقات ہوگی، تو انہیں نماز میں بڑا لطف آتا ہے، وہ ان کے لیے کوئی نماز بھاری نہیں ہے، یعنی کہ وہ نماز ایسی پڑھیں گے کہ مطلب انہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو انہیں چین نہیں آئے گا۔ جیسے بہت سارے ایسے نمازی الحمدللہ ہماری عادات ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو سکون نہیں آتا، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ بے شک وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، اللہ کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔